السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن جی، اب اپنی بیٹی کو بلائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارے آپ کے منہ سے جس قدر تعریفیں آپ کی بیٹی کی سن چکے ہیں، ہم سے تو مزید اور انتظار ہو ہی نہیں رہا۔ سامنے بیٹھی ہوئی عورت چائے کا خالی کپ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ اس وقت وہاں پر 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ سامنے گلشن بیٹھی ان لوگوں کی خاطر تواضع کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ جی میں ابھی اپنی بچی کو بلاتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں پر گلشن کی بیٹی مریم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے سر پر دوپٹہ بڑے ہی سلیقے سے ٹھیک کر رہی تھی۔ گلشن نے اپنی بیٹی کو تھاما اور لا کر ان خواتین کے پاس بٹھا دیا۔ وہ خواتین تو مریم کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھیں۔ سب ایک دوسرے کو نظروں میں اشارے دیتی ہوئی یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ لڑکی بہت ہی پیاری ہے۔ چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے مریم ان سب کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ سبھی عورتیں مریم کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنے لگیں۔ پھر لڑکی کی ماں کہنے لگی کہ ماشاء اللہ گلشن بہن، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ ارے مجھے تو اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ آپ نے جتنی تعریفیں کی تھی نا، آپ کی بچی تو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ بس ہماری طرف سے تو رشتہ قبول ہی سمجھیے۔ مریم نہ صرف شکل و صورت سے خوبصورت تھی، بلکہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، سلیقہ شعار تھی۔ دفتر میں نوکری بھی کرتی تھی اور گھر کے کام کاج میں بھی بہت سگھڑ قسم کی لڑکی تھی۔ یہ سن کر گلشن مسکرا اٹھی تھی۔ گلشن نے نظروں میں مریم کو اشارہ کیا تو مریم آگے بڑھ کر ان عورتوں کو باقی لوازمات پیش کرنے لگی۔ ان عورتوں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کی ابھی مریم کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ سبھی عورتیں گلشن کی ہی عمر کی تھیں، مگر ان سب نے چہرے پر فل میک اپ کیا ہوا تھا، ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ایک عادت ہی عورت تھی جس نے جوڑا بنا رکھا تھا اور لٹیں چہرے پر پھیلا رکھی تھی۔ میک اپ اور لپسٹک بہت زیادہ گہری تھی۔ دوپٹہ ان سب نے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ کسی نے بھی سر پر لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ فوراً اس خاتون نے اپنے پرس سے انگوٹھی نکالی اور نکال کر مریم کو پہنا دی۔ کہنے لگی کہ میں بس تمہیں ہی اپنی بہو بنانا چاہوں گی، بس کل ہم لوگ آئیں گے۔ دراصل تمہارے ہونے والے سسر اور دیور جیٹھ سبھی تم سے ملنا چاہیں گے۔ وہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے گھر میں آنے والی بھابھی کتنی پیاری ہے۔ مریم کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے سر پر موجود دوپٹہ ٹھیک کیا اور پہلی مرتبہ اپنی ساس سے براہ راست بول کر کہنے لگی کہ آنٹی معذرت، لیکن میں ان سے نہیں ملنا چاہتی۔ یہ سن کر سامنے بیٹھی عورتوں کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ حیرت سے کہنے لگی کہ وہ کیوں بیٹا، آخر اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ تمہیں آگے جا کر بھی تو وہاں پر سب کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ہم لوگ تو بڑے مل جل کر رہنے والے ہیں۔ انہیں مریم کے اعتراض کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مریم نے اپنا خشک حلق تر کیا اور کہنے لگی کہ آنٹی میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور میں اپنے ہونے والے شوہر سے بھی نکاح کے بعد ہی ملنا چاہوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ ان عورتوں کے تو تیور ہی بدل چکے تھے، ماتھے پر گھوری آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ لو بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ آج کے دور میں یہ پردے کون کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں تو ہم سبھی جٹھانیاں دیورانیاں مل کر رہتی ہیں، آج تک اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا۔ سب بہن بھائیوں کی طرح مل کر رہتے ہیں، اس میں آخر مسئلہ ہی کیا ہے؟ وہ بھی تمہارے ہونے والے شوہر کے بھائی ہوں گے، تمہارے لیے بھی بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر مریم بول اٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محرم بنایا ہے، صرف وہی ہمارے بھائی ہیں، باقی تو منہ بولے دنیاوی رشتے ہیں جو کہ ہم صرف اور صرف خود کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے رب نے ان سے بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ میں کسی سے بھی ملنا نہیں چاہوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورتیں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں، بڑبڑاتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئیں۔ بعد میں رشتے والی کے ہاتھ سے یہ پیغام آیا کہ ایسی پرانی سوچ کی لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنی۔
ارے یہ تو ہمارے گھر میں پھوٹ ڈلوا کر رہے گی، ایسی لڑکیوں کی تو آج کے زمانے میں شادی ہونے سے رہی، بھلا یہ کیا تک بنتی ہے کہ وہ 7 پردوں میں بیٹھی رہے گی؟ ارے ہم نے بھی اپنی جوانیاں گزار دی ہیں، اب تو اگلی عمر شروع ہو چکی ہے، مگر آج تک ایسے چونچلے نہیں کیے جو یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ مریم نے یہ سنا تو گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ گلشن اپنی بیٹی کو تسلی دینے لگی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے، تم فکر مت کرو۔ مریم کمرے میں آ کر بیٹھی تو اس کے آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ یہ کوئی پہلا رشتہ نہیں تھا جو اس وجہ سے ٹوٹا تھا، بلکہ اس کے پردہ کرنے کی وجہ سے کتنے ہی رشتے ختم ہو چکے تھے۔ وہ کراچی کی رہنے والی تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، کمپیوٹر میں مہارت حاصل تھی، دفتر میں کام کرتی تھی۔ مریم کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ لوگ 2 بہنیں تھیں، اس لیے مریم کے والد نے بھی اپنی بچیوں کو خوب پڑھایا لکھایا تھا، انہیں ان کے قدموں پر کھڑا کیا تھا تاکہ وہ کل خود کو کمزور محسوس نہ کریں۔ مریم دفتر میں جاتی تو وہاں پر بھی مکمل پردے میں ہوتی، ایک بڑی سی چادر اس کے گرد لپٹی ہوئی ہوتی اور اسکارف سے اس نے اپنے بالوں کو چھپا رکھا ہوتا، چہرے پر بھی نقاب ہوتا۔ آج تک سوائے مریم کی آنکھوں کے کسی نے اس کے چہرے کے خد و خال کو نہیں دیکھا گا، کسی کی جرت ہی نہ پڑتی کہ وہ مریم سے کوئی فالتو بات کر سکتا۔ دھیرے دھیرے ان کے حالات بہتر ہوئے تھے اور وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں آ چکے تھے، جہاں پر انہوں نے اپنا گھر تعمیر کیا تھا اور اب یہیں پر رہ رہے تھے۔ آس پاس کے لوگ ماڈرن اور آزاد ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے۔ صبح صبح جب مریم اپنے گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلتی تو کئی لڑکیاں اسے ملتی، بال کھلے، چست کپڑے، جینز ٹی شرٹ، یہاں تک کہ نیم عریاں وجود لیے گھوم رہی ہوتی۔ کسی کو کچھ پرواہ نہیں تھی، الٹا مریم کو پردے میں دیکھ کر وہ لڑکیاں آپس میں چیمگوئیاں کر کے اس کا مذاق ضرور اڑایا کرتی تھی۔ مریم کو یہ بات بہت بری لگتی، پردے کا حکم تو اسلام نے دیا تھا، پھر آخر لوگ ایک لڑکی کو پردے میں دیکھ کر اس کے بارے میں طرح طرح کے جملے کیوں کستے تھے؟ کیا پردہ کرنا جرم تھا یا بغیر پردے کے اپنے جسم کے خد و خال دوسروں پر عیاں کرنا گناہ تھا؟ بہرحال مریم کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر جب بات اس کے رشتے کی آئی تھی تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کئی رشتے اس وجہ سے آ کر ختم ہو چکے تھے کہ لوگ کہتے کہ لڑکی پردہ بہت کرتی ہے، ہمارے ہاں تو ایسے پردہ نہیں کیا جاتا، ہم لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، بلکہ سسرال میں سب کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں، دیور جیٹ اور سسر سے کسی طرح کا کوئی پردہ نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ تو ایک عورت نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم ہمارے گھر کے مردوں پر شک کر رہی ہو کہ شادی کے بعد وہ تم پر بری نظر نہ ڈالیں، تبھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ ارے جاؤ بی بی، تم جیسی حسین لڑکیاں مجھے اپنے بچے کے لیے مل جائیں گی، تم سے بھی زیادہ پڑھی لکھی لڑکی مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن اب میں تمہاری خاطر اپنے گھر کے قوانین تو نہیں بدل سکتی۔ ایک مرتبہ تو گلشن نے بھی مریم سے کہہ دیا کہ بیٹا تم جتنا پردہ کرتی ہو اتنا کافی ہے، ہمارے معاشرے میں تو اب یہ بات عام سی ہو گئی ہے، کوئی بھی اس طرح کے پردے نہیں کرتا۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے چہرہ ڈھک لینا تو ٹھیک ہے، مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے سسر دیوروں سے پردہ کرنا، یہ سب کچھ تو واقعی میں لوگ اب برا ہی سمجھتے ہیں۔ گلشن کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی کسی نہ کسی طرح اپنی ضد چھوڑ دے، جو رشتہ آتا ہے اس پر حامی بھر لے، کیونکہ نہ ہی اس کے حسن میں کمی تھی اور نہ ہی تعلیم میں، بس بات آ کر اٹک جاتی تھی تو وہ اس کے پردے پر۔ مگر مریم نے صاف کہہ دیا، نہیں، میں کبھی بھی اپنے پردے پر سمجھوتا نہیں کروں گی، یہ میرے رب کا حکم ہے، آج میں اپنے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی خاطر ناراض کر دوں تو کل پھر آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یوں ہی کرتے کرتے مریم کی عمر اب 27 سال ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہو پایا تھا۔
اب تو اگر رشتے کی بات رشتے والی آنٹی سے بھی کی جاتی تو وہ بھی یہ کہہ کر بات ٹال دیتی کہ بہن تمہاری بیٹی پھر پردے کا رونا لے کر بیٹھ جائے گی اور بلا وجہ ہی اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، وہ تھوڑا بہت خود کو وقت کے ساتھ ساتھ بدل دے۔ ارے آج کل لڑکیاں کہاں اس قدر پردے رکھتی ہیں اور ایسی شرائط رکھتی ہیں۔ آج کل کے لڑکوں کو تو ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں، جو خوبصورت خوبصورت کپڑے پہنے، بال کھول کر گھومیں، تیار رہیں۔ بھلا تمہارے جیسی پرانے خیالات کی مالک بیٹی کو کون اپنے گھر کی بہو بنانا چاہے گا؟ یہ سن کر گلشن بھی گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی، مگر مریم اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ مریم کے والد بھی اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھے۔ آخر کرتے بھی تو کیا کرتے؟ انہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت اپنے مطابق ہی کی تھی، انہیں دین کی جانب راغب کیا تھا تاکہ وہ نیک اور فرما بردار رہیں، لیکن انہیں کہاں خبر تھی کہ بچیوں کو نیک بنانے سے وہ اپنے گھروں کی نہیں ہو پائیں گے۔ یہ بھی آج کل کے معاشرے کا الگ ہی دور چل نکلا تھا۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا۔ یہ بات تو جانتے ہی تھے کہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس روز نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ تینوں کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی۔ افطاری کا وقت ہوا تو سب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ مریم کی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے آنسو جھل ملانے لگے تھے، مگر اس نے خود کو رونے سے روک رکھا تھا۔ دعا میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی پردہ نہیں چھوڑوں گے۔ میں لوگوں کی رضا کی خاطر آپ کو کیسے ناراض کر سکتی ہوں؟ چاہے مجھے ساری زندگی بیٹھنا پڑے، مگر میں کبھی بھی اپنے پردے پر سمجھوتا نہیں کروں گی۔ بس میری آپ سے یہی دعا ہے کہ کیا آج کے دور میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہا جو مجھ سے اس حالت میں بھی محبت کرے؟ کیا مردوں میں سچ سچ غیرت ختم ہو چکی ہے، یا لوگ دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ انہیں باپردہ اور پاک دامن اور نیک بیوی پسند ہی نہیں آتی؟ میری یہی دعا ہے کہ اگر میرا ہم سفر موجود ہے تو مجھے میرے جیسا ہی نیک پرہیزگار شوہر دیجیے گا جو مجھے میرے پردے میں ہی قبول کرے، مجھے دوسروں کے سامنے بغیر پردے کے آنے پر مجبور نہ کرے۔ ٹھیک یہی دعا مریم کے ابا کے لبوں پر بھی تھی، مگر ان کا انداز کچھ اور تھا۔ وہ اپنی بچی کے نیک نصیبوں کی دعا کرنے لگے، یہی کہنے لگے کہ میرے اللہ میری بچی کو اس کا ہم سفر عطا کر دے، اس کا ہم پلا شخص عطا کر دے۔ میری بچی بڑی ہی نیک ہے، یقیناً تو نے اس کے لیے ایک نیک جوڑا بھی بنایا ہوگا۔ ویسی ہی وہی کچھ ایسی دعا مریم کی ماں کے لبوں پر بھی تھی۔ تینوں نے آمین کہہ کر ہاتھ منہ پر پھیرے اور پھر افطاری کرنے لگے۔ شاید یہ ٹھیک ہی کہا گیا تھا کہ کوئی وقت واقعی قبولیت کا ہوتا ہے، وہ وقت بھی قبولیت کا تھا۔ شاید مریم کے صبر کا پھل اسے ملنے والا تھا۔ اگلے روز مریم جب دفتر میں گئی تو یوں ہی اپنے کام میں مشغول تھی کہ تبھی وہاں پر ایک لڑکا کسی کام سے تشریف لایا۔ اس کی نظر جب مریم پر پڑی تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے مریم کو دیکھا تھا، دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ بس شادی کرے گا تو صرف اور صرف مریم سے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کہاں رہتی ہے، کون ہے، اس کا نام کیا ہے، مگر دل میں ایک کشش سی پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے ریسیپشن پر جا کر اپنا مطلوبہ کام پورا کیا اور پھر ریسیپشن پر موجود لڑکی سے پوچھنے لگا کہ وہ لڑکی جو مکمل پردے میں ہے، چہرہ بھی چھپا رکھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ سن کر ریسیپشن نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا کہ تم اس بات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ وہ لڑکا شکل سے شریف لگتا تھا، مریم کا ہی ہم عمر تھا۔ کہنے لگا کہ دراصل میں اس لڑکی کے گھر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ حیرت سے کہنے لگی کہ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، بس اس کے پردے نے مجھے متاثر کیا ہے۔ یہ لڑکی مجھے شریف گھر کی لگتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی بات اسے کرو۔ تم مجھے صرف اور صرف اس کی والد صاحب کا نمبر لا دو تاکہ میں ڈائریکٹ ان کے گھر اس بات کو آگے بڑھا سکوں۔
اس لڑکی نے حامی بھر لی اور وہاں سے سیدھا مریم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے ابا کا نمبر چاہیے۔ یہ سن کر مریم کو حیرت ہوئی تھی کہ آخر یہ لڑکی مجھ سے میرے والد کا نمبر کیوں مانگ رہی ہے۔ اس نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ یوں ہی بس میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایمرجنسی کے لیے سبھی کولیگز کے گھر کے نمبر موجود ہوں، بعض دفعہ ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے۔ اتنا سن کر مریم کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کیونکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے اپنے ابا کا نمبر زبانی یاد نہیں ہے، تم مجھے ویسے ہی اپنا نمبر دے دو، میں تمہیں کال کر دوں گی۔ یہ سن کر اس لڑکی نے اپنا نمبر دینے کی بجائے اس نوجوان لڑکے کا ہی نمبر دے دیا تھا کہ ڈائریکٹ اسی سے ہی بات ہو جائے گی۔ واپس آ کر جب اس نے لڑکے کو بتایا تو لڑکے کی امید جاگ گئی تھی کہ چلو اس بہانے ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے گا۔ لڑکے کا نمبر مریم کے پاس موجود تھا۔ وہ نمبر لے کر جب وہاں سے نکلی تو اسے یوں احساس ہوا جیسے یہ لڑکی اس کے خلاف کچھ غلط ہی نہ کر دے، نہ جانے کیوں وہ میرے ابا سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کل ہی تو مریم کی دفتر میں پروموشن بھی ہوئی تھی، وہ کام بھی اچھا کر رہی تھی، کہیں وہ اس سے حسد ہی نہ کرتی ہو۔ اس طرح کا وسوسہ آنا تھا کہ مریم نے اس کا نمبر وہیں پر پھاڑا اور پھینک دیا۔ وہ لڑکا کئی روز تک کال کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے گھر میں اس کی 3 بہنیں اور ماں تھی۔ ماں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی، جبکہ تینوں بہنیں حافظ قرآن مدرسے میں زیر تعلیم، دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی ان کے پاس تھے۔ وہ لڑکا جب اپنے ارد گرد ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھتا تو استغفار کافر کرنے لگتا۔ اپنے رب سے کتنی ہی مرتبہ تہجد کی نماز میں روتے ہوئے اس نے دعا کی تھی کہ میرے اللہ مجھے ایمان پر قائم لڑکی کا ہی شوہر بنانا۔ میرے رب تو جانتا ہے میں کس قدر عبادت گزار اور نیک ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میری بیوی بھی مکمل پردے میں رہتی ہوں، نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہو، پڑھی لکھی ہو، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہ ہو کہ وہ خود کو سب پر عیاں ہی کر دے۔ بلا شبہ ایسی لڑکیاں بہت کم رہ چکی ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اللہ نے میرے خاطر ضرور بنائی ہوگی۔ اور یوں اس سے مریم مل چکی تھی بہت دنوں تک۔ جب اس کے ابا کی کار نہ آئی تو لڑکا دوبارہ وہاں جا چکا تھا، اور وہاں ریسیپشن پر لڑکی کی جگہ اب لڑکا تھا۔ اس نے جب مریم کے والد کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو یہاں سے کچھ دوری پر فلاں محلے میں رہائش پذیر ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس لڑکے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے گھر جا کر اپنی والدہ کو اس بارے میں بتایا تو والدہ بھی خوش ہو چکی تھی۔ اسی روز انہوں نے مریم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ مریم کے والد اسی وقت ہی گھر پہنچے تھے۔ جب انہوں نے انجان لوگوں کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا، تھوڑے پریشان سے ہو چکے تھے۔ کتنی مرتبہ ذہن پر زور دیا، نہ ہی یہ ان کے کسی دور کے رشتہ دار تھے، نہ ہی کسی دوست کے گھر والے۔ وہ ان کو گھر کے اندر تو داخل کر چکے تھے، مگر پھر پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ لوگوں کو پہچان نہیں سکا۔ یہ سن کر وہ لڑکا جس کا نام حامد تھا مسکرا گیا۔ وہاں پر مریم کی والدہ کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ حامد کی والدہ مکمل پردے میں تھی، انہوں نے چہرے پر نقاب کے بعد پردہ بھی ڈال رکھا تھا۔ حامد اور مریم کے والد الگ الگ کمرے میں بیٹھے تھے، جبکہ وہ عورت اور مریم کی والدہ الگ کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ مرد اور خواتین نے ایک جگہ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جب مریم کے والد نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ کس لیے یہاں تشریف لائے ہیں، تو اس لڑکے نے بغیر کسی تمہید کے یہ بات سامنے رکھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مریم کے والد کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ معذرت خواہ ہوں، مگر میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور اگر اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ یہ سن کر اس لڑکے نے بغیر کچھ بھی جھوٹ بولے بالکل صداقت کے ساتھ نظریں جھکا کر سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر اس کے والد سوچ میں پڑ چکے تھے۔ بیٹی کی عمر تو 27-28 سال ہو ہی چکی تھی، پھر بیٹی کی مرضی کے مطابق کا لڑکا بھی مل رہا تھا، آخر وہ کیوں کر انکار کرتے۔
جب مریم ان خاتون کے پاس آئیں تو وہ بھی اسے دیکھ کر اپنے پاس بٹھا کر دعائیں دینے لگی، اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ رشتے کی بات آگے بڑھی تھی، مگر مریم نے ان کے سامنے بھی یہی بات کی کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ اس سے پہلے میرے کئی رشتے صرف اسی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ میں پردہ کرتی تھی، اور ان لوگوں کو ایک ماڈرن لڑکی چاہیے تھی جو کہ سب کے ساتھ گھل مل کر رہے، اور بھلے ہی باہر کی دنیا سے پردہ کرے مگر گھر میں موجود رشتوں سے یوں ہی آزاد رہے جیسا کہ وہ اس کے محرم رشتے ہیں، جبکہ میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ جس طرح باہر کے لوگ نامحرم ہوتے ہیں، ویسے ہی گھر میں موجود شوہر کے خاندان میں بھی غیر محرم ہوتے ہیں، اور میں پردہ سب سے ہی کرتی ہوں۔ اتنا سن کر مریم کو لگا تھا کہ شاید ہمیشہ کی طرح یہ عورت بھی اسے کھری کھوٹی سنا کر وہاں سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ماشاء اللہ کہا تھا، بڑے ہی پیار سے مریم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ تم نہیں جانتی، مگر شاید آج سے پہلے جتنے بھی رشتے ختم ہوئے وہ اس لیے ختم ہوئے کیونکہ میرا بیٹا تمہیں تہجد میں مانگتا تھا۔ یہ سن کر ایک پل کو مریم کے وجود میں سنسنی سی دوڑ چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ سامنے بیٹھی خاتون کی جانب دیکھا، کہنے لگی کہ میرا بیٹا تم جیسی لڑکی کو ہی چاہتا تھا۔ وہ آج کل کی ان لڑکیوں کو دیکھتا تو غصہ کرتا، افسوس کرتا اور یہی دعا کرتا کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ یہ کیسے اپنا دین ایمان یوں مغربی لباس کی خاطر خراب کر سکتی ہیں؟ ارے وہ تہجد میں یہی دعا کرتا کہ اسے بالکل تم جیسی نیک پردے دار اور 5 وقت کی نمازی لڑکی مل جائے، اور پھر دیکھو تم اسے مل گئے، اس نے بغیر دیر کیسے مجھ پر یہاں بھیج دیا۔ یہ سن کر تو مریم کے تو جیسے سارے گلے شکوے دھل چکے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کے اتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کوئی اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، بلکہ وہ تو بہت ہی گئی گزری سی لڑکی ہے، کئی مرتبہ رشتے سے انکار ہو چکا ہے، مگر آج جب اس نے یہ جانا کہ کوئی اسے تہجد میں مانگتا رہا تھا، یعنی اس جیسی لڑکی جو کہ پردہ کرتی ہو، بے حیائی نہ پھیلاتی ہو، تو وہ خود کو بہت زیادہ بلند مرتبہ سمجھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی چھانے لگے۔ بہت جلد ہی تمام تر معاملات طے کرنے کے بعد مریم اور حامد کی شادی کر دی گئی۔ نکاح مسجد میں سادگی سے کیا گیا تھا، کوئی فالتو کے رسوم ادا نہیں کی گئی تھی۔ ویسے میں بھی کئی قسم کے پکوان بنا کر اپنے جیسے لوگوں کو دعوت دے کر کھانا نہیں کھلایا گیا تھا، بلکہ یتیم بچوں کو اور غریب بستیوں میں جا کر کھانا تقسیم کیا گیا تھا، تاکہ اس کھانے سے ایک وقت کے لیے ہی صحیح مگر غریب لوگ اپنا پیٹ بھر سکیں اور ان کی دعائیں ان کی آنے والی زندگی کو سنوار سکیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی اس سبق آموز اصلاحی اخلاقی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل حریرہ وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔